لیکن یہ جنریشن شارٹ فال کی بنیاد پہ کبھی ہمارے 3.5 سال میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی. اس وقت 3,000 سے لے کے 4,500 میگا واٹ تک صرف جنریشن شارٹ فال کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ملک میں کی جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے جو مئی کے مہینے میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ آپ کو یاد ہوئے گا کہ بڑے دھوم دھام کے ساتھ مسلم لیگ نون نے امپورٹڈ ایندھن پہ اور امپورٹڈ کوئلے پہ پاور پلانٹس لگائے تھے اور مہنگے سودے کیے تھے اپنے دور میں. آج ان پاور پلانٹس کے پاس پیسے نہیں ہیں, ان کو پیسے پچھلے 1 ماہ میں دیے نہیں گئے کہ وہ امپورٹڈ کوئلہ خرید سکیں. سائیوال پاور پلانٹ جو 1200 میگا واٹ کیپیسٹی کا ہے وہ 330 میگا واٹ پہ چل رہا ہے, اور باقی امپورٹڈ کوئلے کے پلانٹ پورٹ قاسم جیسے وہ 50% کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں. لہٰذا ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے. اور ہمارے سابق وزیر اعظم ایک ہیں, انہوں نے آ کے ٹی وی پہ کہا کہ جی جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو ڈالر بچتے ہیں. میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو ملک کی معیشت مفلوج ہو جاتی ہے, ہزاروں لوگوں کا روزگار خطرے میں, لاکھوں لوگوں کا روزگار خطرے میں پڑ جاتا ہے, اور ایسی غیر سنجیدہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے. لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اس وقت آپ کی معیشت کو جو مار پڑی ہے اس سے اربوں روپے کا نقصان صرف لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے, اور اس سے ڈالر نہیں بچتے, اس سے آپ کے اربوں ڈالر کا نقصان ہوتا ہے. جب آپ کی انڈسٹری, جب آپ کے کمرشل ہاؤسز, جب آپ کی سروسز سیکٹر جو ہے وہاں پہ بجلی چلی جاتی ہے, آپ کی زراعت کو بڑا نقصان ہوتا ہے. جب وقت پہ ٹیوب ویلز نہیں چلتے, پورا پانی کی مقدار جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی. تو یہ, اور پھر جب یہ بند بھی ہوتے ہیں پاور پلانٹس, تب بھی انہیں ہمیں 850 ارب روپیہ سالانہ دینا پڑتا ہے کیپیسٹی چارجز جو آپ نے ان کے ساتھ سودے کیے تھے. تو یہ لوڈ شیڈنگ بہت سنگین مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بد انتظامی کا نتیجہ ہے, اور کوئی جس طرح معیشت کا اس وقت کوئی پائلٹ نہیں ہے, اس طرح آج بجلی کے توانائی کے شعبے میں بھی جو میری آفیسر سے بات ہوتی ہے کہ بالکل ڈائریکشن لیس اور بے ہنگم جو ہے یہ گھوڑا چل رہا ہے, اور اس سے انتہائی اذیت سے بھی گزر رہے ہیں گھرانے اس سخت گرمی کے اندر, اور معیشت کو اربوں روپے کا روزانہ کے حساب سے نقصان ہو رہا ہے. اب میں آنا چاہتا ہوں معیشت کی طرف, اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ معیشت ایسی نہیں تھی جیسی آج ہے 2 ماہ پہلے. انہوں نے پہلے ٹی وی پہ ایڈ چلائے کہ جی پتہ نہیں کتنے لاکھ روز بے روزگار ہو گئے, پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگ جو تھے وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. یہ سب جھوٹ ہے. ایسا کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے. جو انہوں نے ٹیکس پیئر کے پیسے سے ایک جھوٹ کے اشتہار چلائے, اسی, اور اللہ کا آپ کرنا دیکھیں کہ جب انہوں نے یہ اشتہار چلائے تو سرکاری اعداد و شمار آئے اور انہوں نے بتایا کہ اس سال پی ٹی آئی دور حکومت نے 6% معاشی ترقی کا سفر طے کرنا تھا, اور پچھلے سال 5.5% کیا تھا. 2001 کے بعد یہ پہلی دفعہ ہونا تھا کہ 2 سال مسلسل 5.5 اور 6% پہ معیشت کی ترقی جو ہے وہ آگے بڑھ رہی تھی. یہ 22 سال کے بعد یہ ہدف ہم نے پورا کیا تھا. اور جب معیشت 6% پہ بڑھ رہی ہو, اور اس کا میں آپ کو بریک ڈاؤن دیتا ہوں, زراعت میں 4.5% پیداوار بڑھی, انڈسٹری میں 7%, ایکسپورٹس نے لیڈ کیا اسے, اور سروسز نے 6%. ایکسپورٹس آپ کی 38 ارب ڈالر پہ گڈز اینڈ سروسز کی چلی گئیں, جو یہ کم سطح پہ چھوڑ گئے تھے, 21 ارب ڈالر پہ چھوڑ گئے تھے, اور آپ کی ریمیٹنسز ریکارڈ ٹچ کر گئی. تو جب 6% پہ 2 سال معیشت ترقی کر رہے ہوئے, تو آپ خود ہی بتائیں کہ ملک میں بے روزگاری یا غربت کی لکیر سے نیچے لوگ جاتے ہیں. ریکارڈ 18.5 لاکھ روزگار پیدا ہوا. آپ کو بتائیں گے رہنما تحریک انصاف حماد اظہر لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا ہمارے دور حکومت میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی, اب لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کیونکہ پاور پلانٹس کو پیسے نہیں دیے جا رہے. لوڈ شیڈنگ سے روزگار بیٹھ جاتا ہے, فیکٹریز بند ہو جاتی ہیں جس سے ڈالر مزید مہنگا ہوتا ہے. اس حکومت کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. آپ کو بتائیں گے حماد اظہر کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارے دور حکومت میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی, اب لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کیونکہ پاور پلانٹس کو پیسے نہیں دیے جا رہے. اور یہ ہمارا وقار ہے اور یہی ہماری عزت ہے. آج جو یورو بانڈز ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے پاکستان کے یورو بانڈ 6% پہ ٹریڈ کر رہے تھے ییلڈ پہ, آج ان کی ییلڈ 20% انٹرنیشنل بین الاقوامی مارکیٹ میں چلی گئی ہے, کیونکہ مارکیٹس جو ہیں وہ ایک رسک جو ہے اس کو پرائسنگ کر رہے ہیں. آپ کا روپیہ فری فال میں ہے. جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے تو یہ 1.25 ماہ کے اندر 19 روپے آپ کا روپیہ جو ہے وہ اس نے اپنی ویلیو لوز کی ہے. ڈالر 19 روپے صرف اس 1.25 مہینے کے اندر جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے تو اس نے اپنی قدر جو ہے اس کو کھویا ہے. اور اس وقت ایک بے ہنگم صورتحال, اسٹاک مارکیٹ آپ کی کریش کر چکی ہے مکمل طور پہ. انٹرسٹ ریٹس آپ کے 2009 سے, یعنی کہ شرح سود 2009 سے
बुलंद तरीन सतह पे जा चुकी है। मईशत इस वक्त डायरेक्शन मांग रही है, मईशत इस वक्त कोई प्लान मांग रही थी, और मईशत और ये मंडियां ये शो कर रही हैं, इवन आलमी मंडियां, कि कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो चुका है